الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں، کل کے درس میں ہم نے نکاح کی الگ مستقل تقریب کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنائی تھیں، اور آج کا موضوع ہے اسی نکاح کے تعلق سے ہی ہے۔ عورت نئے گھر میں، نئے ماحول میں، عورت رخصتی کے بعد اپنے والدین اور گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے۔ والدین کے ہاں تو اس کو بھرپور پیار اس لیے ملا کہ وہ والدین کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اولاد نافرمان ہو تب بھی والدین سے پیار اور شفقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پھر جس گھر اور ماحول میں وہ پروان چڑھتی وہ اس کے لیے نہایت مانوس تھا، لیکن ایک نئے گھر میں خاوند کے علاوہ اس کو خاوند کے ماں باپ اور بھائی بہن ہی ملتے ہیں۔ یہ ابتدا اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں اور ماحول بھی نامانوس۔ اب یہ عورت کی سمجھ بوجھ، لیاقت و ذہانت اور اس کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ خاوند کو کس طرح اپنا بناتی ہیں۔ اس کے والدین کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتے ہوئے ان سے اپنائیت کا اظہار کرتی ہے، یا اس کے برعکس غیریت کا تاثر دیتی ہے۔ اس نئے ماحول کو خوشگوار بناتی ہے جہاں اب زندگی کے باقی ایام اس نے گزارنے ہیں، یا اس کو ناگواری میں ڈھال کر اپنی زندگی بھی اجیرن بنا لیتی ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی زہر گھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں چند عوامل نہایت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں جو مستقبل کو سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری، اس میں اولین ذمہ داری عورت کے والدین کی ہے، وہ بچی کو اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے، حسب مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور احکام شریعہ کی پابندی اور سادگی کی تلقین کرے۔ دوسرا، خانگی امور کی تربیت، اس میں کھانے پکانے کی مہارت، صفائی ستھرائی کی تاکید، بچوں کی دیکھ بھال، گھریلو اخراجات میں کفایت شعاری اور سلیقہ پن شامل ہے۔ تیسری، ساس سسرال کے احترام کی تلقین، نندوں کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا سلوک، خاوند کی اطاعت و خدمت گزاری اور ہر حال میں وفاداری کا مظاہرہ کرنے کی تاکید۔ شوہر کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تاکید کرے، اور معروف طریقے سے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، غیر معروف کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے۔ چوتھا، بیٹی کو سمجھائیں کہ سسرال میں پیش آنے والے چھوٹے موٹے معاملات، معمولی تلخیاں یا کبھی کبھی تعلقات کی ناخوشگواریاں برداشت کی جائیں، صبر و تحمل اور دانش مندی سے ان کو سلجھایا جائے، اور روزمرہ کے واقعات یا کبھی کبھی کی ناخوشگواریوں کا ذکر اپنے ماں باپ سے نہ کیا جائے۔ اس سے والدین کے دلوں میں سسرالیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جو دونوں خاندانوں کے تعلق میں خرابی اور بگاڑ کا باعث ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی سسرال والوں کا رویہ نئی دلہن کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہاں پیار کے بجائے اسے نفرت کا سامنا ہے، عدل و انصاف کے بجائے ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے،
اور اس کو گھر میں وہ قرار واقعی مقام نہیں دیا جا رہا ہے جس کا وہ استحقاق رکھتی ہے، تو پھر اس انہونی صورتحال سے والدین کو ضرور مناسب انداز سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس کا حل نکال سکیں۔ تاہم عام حالات میں چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ کو پہنچا کر ان کے سکون کو برباد کرنا نہ کوئی دانش مندی ہے اور نہ سسرال میں رہنے کا کوئی قرینہ اور سلیقہ۔ پانچویں بات، بعض مائیں پیشگی ہی اپنی بچی کو اس طرح کی پٹی پڑا دیتی ہیں کہ دیکھنا وہاں کسی سے دب کر نہیں رہنا، دیکھنا وہاں کسی سے دب کر نہیں رہنا، اپنا رعب جمانے کی کوشش کرنا، کسی کی ماتحتی قبول نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو نئے گھر میں حکمت و دانش و پیار و محبت اور تواضع و انکساری کے ذریعے سے اپنا جو مقام بنانا ہوتا ہے، اس سنہری موقع کو وہ ضائع کر دیتی ہے، اور ماں یا سہیلیوں کے پڑھائے ہوئے سبق پر عمل کرتے ہوئے محض آرائی کی فضا یا سرکشی کی صورت پیدا کر دیتی ہے، اور یوں بنایا کھیل سب بگڑ کر رہ جاتا ہے، اور حسین خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو اس قسم کا سبق بچوں کو ہرگز نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اس کو برائی کو اچھائی سے ٹالنے کی اور عارضی تکلیفوں کے مقابلے میں صبر و تلقین کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمیں انہی باتوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدَاوَةَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دور کرو، ایسا کرو گے تو پھر وہی جس کے اوپر تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ ولی دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، صفحہ نمبر 1990 پر 9۔ اس کا ہم مسلمانوں سے تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، دوسرے نمبر پر خاوند کا کردار۔ مرد کے لیے حکمت و دانش کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر خاوند کا کردار ہے، جب نئی نویلی دلہن ایسے گھر میں آتی ہے جہاں شوہر کے والدین اس کے بہن بھائی اور بھائیوں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو پھر مرد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مشترکہ خاندان میں عورتوں، ساس، نندوں وغیرہ کے ساتھ ٹکراؤ کا خطرہ ہر وقت سر پر لٹکتی تلوار کی طرح رہتا ہے۔ کسی وقت ساس بہو کے درمیان تکرار ہو جاتی ہے تو کبھی نندوں کے ساتھ نوک جھوک، یا بھابھیوں یا ان کے بچیوں کے ساتھ کوئی معاملہ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مرد کا خصوصی تعلق ہے، وہ اس کی اہمیت و نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ تعلق کے خصوصی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک عورت اس کی بیوی بن کر اس کے پاس آئی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ہاں گھر میں ناز و نعمت میں پلی، اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، ان کے دلوں کا ٹکڑا رہی۔ اس نئے گھر میں اس کو ماں باپ کی محبت و شفقت کا بدل بلکہ نعم البدل ملنا چاہیے۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ اس مرد خاندان کی ماں ہے جس نے اس کی خاطر ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کو پال پوس کر جوان کیا، پھر اس کی حسب خواہش اس کی جوانی کی آرزو شادی کر کے پوری کی۔ بیوی کے آ جانے کے بعد بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف سے ماں کی خدمت، حسن سلوک اور ادب و احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ گھر میں باپ ہے جس نے دکھ دیکھا نہ سکھ، ہر حال میں شب و روز محنت کر کے دلہا کی کفالت کی،
اور اس کی تعلیم سے لے کر زندگی کی ہر ضرورت تک اس نے وسائل مہیا کے آخر میں شادی کا بندوبست کیا۔ کیا اب دلہا میاں کو یہ زیب دے گا کہ شادی کے بعد وہ اپنے محسن باپ سے ادب و احترام اور حسن سلوک کے تقاضوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے؟ دلہا کی بہنیں یہ ہے جہاں چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھی محبت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چکی کے دو ہی پارٹ ہوتے ہیں جن کے درمیان آنے کا محاصرہ مشہور ہے، لیکن یہاں تو کئی پارٹ ہیں جن میں شادی کے بعد ایک مرد کو خواہی ناخواہی آنا پڑتا ہے۔ ان پارٹوں کی زد میں آنے سے بچاؤ کے لیے ایسے حکمت و دانش سے کام لینا پڑے گا جس میں شریعت اسلامیہ اس کی پوری مدد کرتی ہے۔ اور اگر مرد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کے حقوق کی ادائیگی میں حسب مراتب مخلص ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی تجاوز کرنے کی نیت نہیں رکھے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا اور وہ اس امتحان میں سرخ و رو رہے گا اور اس پل صراط کو عبور کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، تیسرے نمبر پر دلہا کی ماں کا کردار ہے جس کو ساس کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کا روایتی کردار مشہور ہے اور اس کے بارے میں مختلف حکایتیں اور کہاوت عام ہے۔ ساس حسب ذیل تجاوز یا تدابیر کو اختیار کرے تو یقیناً حسن کردار کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، پہلی بات، مذکورہ آیات و حدیث پر عمل کرتے ہوئے برائی کو بھلائی سے ٹالے، نفرت کی بجائے محبت و اپنائیت کا مظاہرہ کرے، شفقت و نرمی کو معمولی بنائے۔ دوسرا، بیٹے کا گھر آباد کرنے کی نیت سے خوب دیکھ بھال کر دلہن کو گھر میں لا کر رکھا جائے۔ تیسری بات، بہو کی خوبیوں کو سراہا کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ جو کوتاہیاں سمجھانے سے دور ہو سکتی ہیں اسے سمجھا کر دور کرنے کی مخلصانہ اور ہمدردانہ کوشش کریں۔ بار بار سمجھانے میں بھی گرانی محسوس نہ کرے، اس کی ناسمجھی پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے بجائے بے کوتوانہ برقرار رکھے۔ چوتھی بات، بہو کو غیر نہ سمجھے بلکہ بیٹیوں کی طرح اسے عزیز رکھے، اسے بیٹیوں والا پیار اور شفقت دے۔ بیٹیوں کی غلطی کو جس طرح بار بار کرنے کے باوجود نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیا بہو کی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، مگر جو شیطان نے دروازہ کھولا ہے، یہ گھروں کو برباد کرنے کے لیے شیطان گھس جاتا ہے، ساس کو بھڑکاتا ہے بہو کے خلاف، اور نندوں کو بھی بھڑکاتا ہے اور شوہر کو بھی بھڑکا کر اتنی جھگڑے، پنچایتیں، پریشانیاں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس گھر کے اندر گھر دوزخ خدا بن جاتا ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں عورتیں کہاں جاتی ہیں میرے بھائی میرے دوست؟ عاملوں کے پیچھے بھاگتی۔ ساس نے کچھ کر دیا ہے، بہو نے کچھ کر دیا ہے، نہ جانے یہ دونوں ساس اور بہو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے عاملوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ صحیح ہے؟ اپنے گھر کا معاملہ خود گھر میں نپٹائے اور ایک دوسرے سے محبت اور شفقت سے پیش آئے تو انشاءاللہ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے تو کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر بہو ساس کو ماں سمجھ جائے، ماں کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کر لے تو انشاءاللہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑائی گھر میں نہیں ہوگی۔ جو تعلیم ماں باپ کے گھر سے تربیت حاصل کر آئی اور اس سسرال کے گھر میں وہ سسرال کو جنت کا گھر بنانے کی کوشش کرے، سب کا دل جیت لے، سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے تو کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی میرے بھائی میرے دوست۔ بہو کو غیر نہ سمجھے بلکہ بیٹیوں کی طرح اسے عزیز رکھے، اسے بیٹیوں والا پیار اور شفقت دے۔ میرے بھائی میرے دوست، پانچویں بات، اس کو کھانے پکانے کی صحیح مہارت نہ ہو تو اس کوتاہی کو بتدریج دور کیا جائے، تان و تشنیع کے بجائے اس کو
نو آموز سمجھ کر خوش ذائقہ کھانوں کے طریقے اور ترکیبیں سمجھائی جائیں، جیسے کہ اپنی بچی کو گھروں میں تربیت دی جاتی ہے۔ اگر بہو وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکی گھر کے پکوان کی وغیرہ، کیا ساس اس کو نہیں سکھا سکتی؟ کیا اس کو ساس نہیں سمجھا سکتی پکانے کا طریقہ؟ کیا آنے کے ساتھ ہی کیا تیری ماں یہ سکھائی، تیری ماں وہ سکھائی، اور تانے تشنی کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو کرنا چاہتی ہے وہ بھی کرنا نہیں چاہتی، اور ہٹ درمی اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے خواتین اسلام، اللہ سے ڈریے، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی بچیوں کو گھر میں اچھی تعلیم دیجیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجیے۔ اور سب سے اہم تعلیم کیا ہے؟ لڑکیاں دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر لیتی ہیں، مگر اپنے خاص اپنے لیے ہی ہے وہ ڈگریاں۔ کیا مسلمان گھرانوں میں، مقدس گھرانوں میں جو پردہ دار گھرانے ہیں، کیا ان میں عورتوں کو کام کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں بھیجا جاتا۔ اگر جب ہرگز نہیں بھیجا جاتا، آپ پڑھا لیے ان کے لیے کافی ہے، شاید ان کی اولاد ہوئے تو ان کے لیے تربیت کے لیے کافی ہے، مگر اہم کام یہ ہے کہ بچی کو گھر کے کام کاج، گھر کا سلیقہ، صاف صفائی کا طریقہ، کھانے پکانے کا طریقہ، روٹی پکانے کا طریقہ، بریانی، خشکا، خرما، نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کے گھروں میں پکائے جاتے ہیں، ان تمام کاموں کو سکھایا جائے تاکہ وہ کچن کی ملکہ بن جائے۔ کچن اگر عورت کو مل جائے تو کسی قسم کی گڑبڑ ہرگز نہیں ہوگی، اور اس کی تربیت ہر بچی کو دینی چاہیے۔ یہ خاص کر ماؤں کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کچن سے کریں اور تمام امور میں کامیابی دلائیں، اور پھر شادی کر کے اس کے گھر کو بھیج دیں، پھر دیکھیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث قرآن کی آیت میں پیش کی ہے، حدیث بھی پیش کی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اسلامیہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق اپنے بچیوں کی شادی کروائیں۔ شادی میں فضول خرچی نہ ہو، ولیمے میں فضول خرچی نہ ہو، مختصر لوگ کمرے میں بیٹھ کر ہی نکاح کر سکتے ہیں، یا مسجد میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور مختصر 25 یا 50 آدمیوں کی دعوت دے کر ولیمہ بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے شادی محل خریدنا، 5 لاکھ، 3 لاکھ، 12 لاکھ، نہ جانے کروڑوں تک بھی خرچہ کیا جاتا ہے پیلس شادی محل خرید کر۔ کیا اس کے ذریعے سے کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیا کبھی مالداروں نے اس طرف نظر دوڑائی؟ اے مالداروں، اللہ سے ڈرو، اپنے پیسوں کو فضول خرچی میں خرچ مت کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ غریب بچوں کی شادیاں کر دو، ایک بچے کی اگر آپ شادی کر دیے، نیک اور صالح جگہ نکاح سنت کے مطابق کر دے تو انشاءاللہ آپ کو ایک حج کا ثواب ہے۔ اور آپ کتنے شادیاں کریں گے، آپ کو کتنا حج کا ثواب ملے گا؟ کبھی آپ نے حساب لگایا ہے؟ کاش کے دین کی طرف آتے، دنیا سے دور ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مالدار کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار۔ ہمارے والدین، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، اے میرے پروردگار اگر وہ قابل رحم، قابل مغفرت ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عاشورہ کا روزہ ہے، جتنے بھی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور آنے والی ہر مصیبت کو دور فرما دے۔ اور کرونا جیسی خطرناک بیماری جو پھیلتی جا رہی ہے، لوگ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، نہ جانے یہ کہاں جا کر رکے گی۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اسے جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما اور اس کی دواؤں کا انتظام فرما دے میرے پروردگار۔ ساری انسانیت پر رحم فرما، سارے مسلمانوں پر رحم فرما میرے پروردگار۔
قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام۔ اللهم أذهب حرها وبردها ومرضاها، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري۔ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اشفيه، اللهم آفيه، اللهم اشفيه، اللهم آفيه، اللهم اشفيه، اللهم آفيه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔